ایک سوال ہے، دنیا میں ہر ملک امن چاہتا ہے، لیکن ہر ملک ہتھیار بھی بنا رہا ہے۔ ہر لیڈر امن کی بات کرتا ہے، لیکن سرحدوں پر تناؤ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آخر اس تضاد کیوں ہے؟ کیوں امن کی خواہش کے باوجود دنیا ہمیشہ طاقت کی ایک کشمکش میں الجھی رہتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے آپ کہہ لیں صدیوں سے مفکرین کو پریشان کیا ہے، اور آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتریں گے جو اس سوال کا ایک بہت ہی بے باک اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک غیر آرام دہ جواب دیتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے پالیٹکس امنگ نیشنز: دی اسٹرگل فار پاور اینڈ پیس۔ اور اس کے مصنف ہیں ہینس جے مورگنتھاؤ، جنہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا کا ایک ستون مانا جاتا ہے۔ ہم اس پوری کتاب کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں گے، لیکن ایک لیکچر کی طرح نہیں بلکہ ایک گفتگو کی صورت میں، تاکہ اس کے گہرے نظریات کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک نظریے پر مبنی ہے جسے پولیٹیکل ریئلزم کہتے ہیں۔ مورگنتھاؤ کا کہنا ہے کہ اگر آپ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے ویسا ہی دیکھیں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسی آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام ممالک، چاہے وہ جمہوری ہوں یا آمرانہ، ان کے تعلقات کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے: طاقت کے لیے جدوجہد۔ ٹھیک ہے، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ طاقت یا پاور یہ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن جب مورگنتھاؤ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ٹینک، میزائل اور فوجی ہیں؟ نہیں، اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مورگنتھاؤ کے نزدیک طاقت صرف مادی یا فوجی صلاحیت کا نام نہیں ہے، وہ طاقت کی ایک نفسیاتی تعریف پیش کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں سیاسی طاقت کا مطلب ہے ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ذہنوں اور اعمال پر کنٹرول۔ اچھا۔ یعنی دوسروں سے وہ کام کروانے کی صلاحیت جو وہ شاید دوسری صورت میں نہ کرتے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی ایک مختلف زاویہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت صرف تباہی پھیلانے کا؟ بالکل، تباہی پھیلانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو متاثر کرنے، انہیں قائل کرنے یا ان پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یہ تو ایک عالمی سطح پر مذاکرات یا مارکیٹنگ جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل درست، یہ ایک نفسیاتی تعلق ہے۔ اس میں دھمکی بھی شامل ہے، انعام کا وعدہ بھی، اور قائل کرنے کی صلاحیت بھی۔ اس میں ڈپلومسی، معاشی اثر و رسوخ اور پریسٹیج یعنی وقار جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔ پریسٹیج یعنی دنیا میں آپ کی بات کتنی سنجیدگی سے سنی جاتی ہے۔ جی، اس لیے طاقت صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ کیا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اگر ہر ملک اس نفسیاتی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بین الاقوامی سطح پر کیسا نظر آتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہیں؟ یہ تو ایک مستقل افراتفری کی کیفیت لگتی ہے۔ ہمیشہ نہیں۔ مورگنتھاؤ کہتے ہیں کہ یہ طاقت کی جدوجہد تین بنیادی انداز یا آپ کہہ لیں پیٹرنز میں نظر آتی ہے جو ممالک اپنی فورن پالیسی میں اپناتے ہیں۔ پہلا انداز ہے سٹیٹس کو کی پالیسی، یعنی پالیسی آف سٹیٹس کو۔ سٹیٹس کو یعنی جو جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے موجودہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا۔ وہ ممالک جو پہلے سے طاقتور ہیں، جن کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حالات نہ بدلیں۔ وہ اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی انڈسٹری میں جو بڑی قائم شدہ کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی نیا چھوٹا سٹارٹ اپ آ کر مارکیٹ کو ڈسٹرب کرے۔ بہترین مثال ہے، سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین دونوں بڑی طاقتیں اپنے اپنے اثر و رسوخ کے دائروں کو قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ یہ سٹیٹس کو کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے وہ جو نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کیا جو اس نظام سے خوش نہیں ہیں، جو اس عالمی طاقت کے کیک میں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں؟ وہ اپناتے ہیں دوسرا انداز، سامراجیت کی پالیسی، یعنی پالیسی آف امپیریلزم۔ اس کا مقصد موجودہ صورتحال کو الٹ کر سٹیٹس کو چیلنج کر کے اپنی طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ لفظ امپیریلزم سن کر ذہن میں فوراً فوجی قبضے اور نو آبادیاتی نظام کا خیال آتا ہے۔ کیا مورگنتھاؤ کا مطلب یہی ہے؟ یہ اس کی ایک شکل ضرور ہے، لیکن مورگنتھاؤ اس کی تعریف کو بہت وسیع کرتے ہیں۔
ان کے مطابق سامراجیت کا مطلب صرف سرحدیں بڑھانا نہیں، یہ معاشی غلبے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جسے ہم آج کل ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ثقافتی غلبے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں ایک ملک اپنی زبان، اپنی فلموں اور اقدار کے ذریعے دوسرے معاشروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، طاقت کے موجودہ توازن کو اپنے حق میں بدلنا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ممالک حالات کو جیوں کا تیوں رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ اسے بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ شاید اپنی طاقت کو استعمال کیے بغیر صرف اس کا دکھاوا کرنا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تیسرا انداز ہے، وقال کی پالیسی، یعنی پالیسی آف پریسٹیج۔ اس کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ دوسرے ممالک پر اپنی دھاک بٹھائی جا سکے۔ یہ دراصل طاقت کا استعمال کیے بغیر طاقت کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اس کی کچھ مثالیں؟ بہت سی ہیں، بڑی بڑی فوجی پریڈز، جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش، خلائی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، یا اولمپکس جیسے بڑے بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی کرنا۔ جی، یہ سب دنیا کو یہ پیغام دینے کے طریقے ہیں کہ ہمیں سنجیدگی سے لو، ہم ایک اہم کھلاڑی ہیں۔ یہ تھوڑا بچکانا لگ سکتا ہے، لیکن قومی سطح پر یہ بہت مؤثر کام کرتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران خلائی دوڑ خالصتاً وقار کی پالیسی تھی۔ یہاں کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ اور شاید تھوڑی تلخ بات کی گئی ہے، وہ یہ کہ ممالک اکثر اپنے اصل مقاصد کو خوبصورت نظریات یعنی آئیڈیالوجیز کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ مثلا ایک ملک کسی دوسرے ملک میں مداخلت کرتے ہوئے کہے گا کہ وہ وہاں جمہوریت قائم کرنے جا رہا ہے، جبکہ اصل مقصد اپنے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو بڑھانا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور مورگنتھاؤ کا یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی فطرت ہے۔ اصل مقصد جو کہ طاقت کا حصول ہے، اسے اخلاقیات اور آفاقی اصولوں کے پردے میں چھپایا جاتا ہے، اور یہ صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اکثر رہنما اور قومیں خود بھی اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو وہ خود کو بھی قائل کر لیتے ہیں کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، یہ خود کو اور اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کے اقدامات جائز اور نیک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ بیانات سے آگے دیکھنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں طاقت کے کھیل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کی بین الاقوامی سیاست میں کوئی جگہ ہی نہیں؟ مورگنتھاؤ یہ نہیں کہتے کہ اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی بقا اور قومی مفاد کا تقاضا ہمیشہ کسی بھی آفاقی اخلاقی اصول پر حاوی رہے گا۔ ایک لیڈر کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ ہے، اور اگر اس کے لیے اسے کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے جو آفاقی اخلاقیات کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو، تو ایک حقیقت پسند لیڈر وہی کرے گا جو اس کے ملک کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر طاقت ہی اس کھیل کا نام ہے تو اس کے اصول کیا ہیں؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو ایک ملک کو طاقتور اور دوسرے کو کمزور بناتے ہیں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ طاقت کو صرف جی ڈی پی یا فوجیوں کی تعداد سے ناپا جا سکتا ہے۔ مورگنتھاؤ کا کہنا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ قومی طاقت کے عناصر یعنی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ جنہیں ہم دیکھ اور ناپ سکتے ہیں، یعنی مادی یا ٹینجیبل ایلیمنٹس، اور دوسرے وہ جنہیں ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ناپ نہیں سکتے، یعنی انٹینجیبل ایلیمنٹس۔ چلیں پہلے مادی عناصر کی بات کرتے ہیں، یہ نسبتاً آسان لگتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے پہلے ہے جغرافیہ یعنی جیوگرافی۔ کیا ملک کے پاس قدرتی دفاعی سرحدیں ہیں، جیسے اونچے پہاڑ یا گہرے سمندر؟ جیسے برطانیہ اور امریکہ کو صدیوں تک ان کے سمندروں نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ دیا۔ بالکل، اور روس کی وسیع و عریض زمین اور شدید سردی نے نپولین اور ہٹلر دونوں کی فوجوں کو شکست دی۔ پھر آتے ہیں قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز، خوراک میں خود کفالت، صنعتی ترقی کے لیے ضروری خام مال، اور آج کی دنیا میں سب سے اہم توانائی کے وسائل۔ اور ظاہر ہے صنعتی صلاحیت یعنی انڈسٹریل کیپیسٹی۔ جی، اور فوجی تیاری یعنی ملٹری پریپیئرڈنس، جس میں صرف فوجیوں کی تعداد نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا معیار، قیادت کا ہنر اور فوج کا نظم و ضبط بھی شامل ہے۔ اور آبادی، پاپولیشن بھی ایک اہم عنصر ہے۔ صحیح۔
یہ سب بہت اہم ہے، لیکن یہاں مورگن تھاؤ ایک بہت انقلابی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف مادی عناصر پر انحصار کرنے والی قومیں اکثر شکست کھا جاتی ہیں۔ اصل اور فیصلہ کن کردار اکثر غیر مادی عناصر کا ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ غیر مادی عناصر جیسے کسی ملک کا قومی جذبہ، یہ چیزیں تو بہت غیر واضح اور سبجیکٹو لگتی ہیں۔ انہیں ناپا نہیں جا سکتا اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے قومی کردار یعنی نیشنل کیریکٹر، اور قومی حوصلہ نیشنل مورائل۔ کیا قوم کے لوگ محنتی ہیں؟ کیا وہ مشکل وقت میں متحد رہتے ہیں؟ سب سے اہم، کیا عوام اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا وہ ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ جی، اس کی بہترین مثال ویتنام جنگ ہے۔ کاغذ پر امریکہ اور ویتنام کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ویتنامی عوام کا قومی حوصلہ ایک ایسا غیر مادی عنصر تھا جس نے امریکہ کی مادی طاقت کو شکست دے دی۔ واہ، یعنی ایک قوم کا جذبہ اور اس کی ہمت بھی ایک اسٹریٹجک احساسہ۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اور کیا شامل ہے اس غیر مادی طاقت میں؟ شاید سب سے اہم غیر مادی عنصر جس پر مورگنتھاؤ بہت زور دیتے ہیں وہ ہے سفارت کاری کا معیار، یعنی کوالٹی آف ڈپلومیسی۔ ان کے مطابق ایک ملک اپنے محدود مادی وسائل سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے سفارتکار ذہین، ہنرمند اور دور اندیش ہوں۔ اچھا، تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو مورگنتھاؤ کے مطابق ایک ملک کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے ٹینک نہیں بلکہ اس کے سفارتکار ہیں۔ یہ تو عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اور آخر میں ان سب مادی اور غیر مادی عناصر کو جوڑنے والی چیز ہے حکومت کا معیار، یعنی کوالٹی آف گورنمنٹ۔ کیا حکومت کے پاس اتنی صلاحیت اور بصیرت ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکے؟ کیا وہ قومی حوصلے کو بلند رکھ سکتی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ طاقت صرف فوج یا معیشت کا نام نہیں، یہ ایک پیچیدہ اور متحرک چیز ہے جو جغرافیہ، وسائل، سفارتکاری اور قومی جذبے جیسی کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ توازن ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اسی لیے بین الاقوامی سیاست اتنی غیر متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک کی گفتگو سے ایک بہت ہی سخت اور شاید کچھ لوگوں کے لیے مایوس کن تصویر ابھرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر ملک صرف اپنے مفاد اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن کتاب کے عنوان کا دوسرا حصہ ہے اور امن، یعنی اینڈ پیس۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کیا مورگنتھاؤ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے اہم اور مشکل سوال ہے، اور مورگنتھاؤ اپنے حقیقت پسندانہ نظریے کے مطابق کسی بھی آسان یا مثالی حل کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ کوئی عالمی حکومت بنا کر یا سب ممالک کو اپنے ہتھیار ختم کرنے پر مجبور کر کے پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر کیا طریقہ ہے؟ وہ ان عملی اگرچہ نامکمل طریقوں کا تجزیہ کرتے ہیں جن کے ذریعے تاریخ میں طاقت کی اس جدوجہد کو قابو میں رکھا گیا ہے۔ اور ان میں سب سے اہم تصور ہے طاقت کا توازن، یعنی بیلنس آف پاور۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم خبروں اور تجزیوں میں اکثر سنتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ممالک آپس میں اتحاد یعنی الائنسز بناتے ہیں تاکہ کوئی ایک ملک یا ممالک کا گروہ اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ سب پر حاوی ہو جائے۔ یہ ایک خودکار نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک بہت زیادہ طاقتور ہونے لگتا ہے تو دوسرے ممالک اپنے اختلافات بھلا کر اس کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوستی پر مبنی اتحاد نہیں بلکہ مشترکہ خطرے پر مبنی اتحاد ہے۔ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے والا اصول۔ لیکن یہ تو بہت ہی غیر مستحکم اور خطرناک کھیل لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ایک بڑی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک غیر مستحکم حالت ہے۔ مورگنتھاؤ اسے امن کی ضمانت نہیں سمجھتے بلکہ بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کو روکنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب طاقت کا توازن ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک حملہ کرنے سے ہچکچاتا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ جیتے گا۔ یہ امن نہیں بلکہ ایک مسلح اور محتاط حالت ہے۔ صحیح۔ لیکن مورگنتھاؤ کے مطابق تاریخ میں یہی سب سے مؤثر طریقہ رہا ہے۔
طاقت کے توازن کے علاوہ کیا کوئی اور بھی طریقے ہیں جو اس طاقت کی جدوجہد کو محدود کر سکتے ہیں؟ جی، وہ دو اور طریقوں کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ وہ انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ ایک ہے بین الاقوامی اخلاقیات اور عالمی رائے عامہ، یعنی انٹرنیشنل مورالٹی اینڈ ورلڈ پبلک اوپینین۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ممالک کچھ غیر تحریری اخلاقی اصولوں پر متفق ہوں جو جنگ اور ظلم کو روکیں۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بڑی طاقتوں کے مفادات کی بات آتی ہے تو وہ بین الاقوامی قانون اور عالمی رائے عامہ کو اکثر نظر انداز کر دیتی ہیں؟ کیا یہ صرف کمزور ممالک کے لیے نہیں ہے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور مورگنتھاؤ خود اس کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقے تب ہی کام کرتے ہیں جب کسی ملک کے اہم قومی مفادات داؤ پر نہ لگے ہوں۔ جب بقا کا سوال آتا ہے تو ممالک اکثر اخلاقیات اور رائے عامہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی بات تیسرے طریقے یعنی بین الاقوامی قانون یا انٹرنیشنل لاء پر بھی لاگو ہوتی ہے، جیسے اقوام متحدہ کا چارٹر یا جنیوا کنونشنز۔ جی، یہ قوانین اور معاہدے ممالک کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کو نافذ کرنے والی کوئی عالمی پولیس یا عدالت نہیں ہے۔ اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل، جہاں 5 بڑی طاقتیں کسی بھی فیصلے کو روک سکتی ہیں جو ان کے مفاد کے خلاف ہو۔ مورگنتھاؤ کے مطابق قانون تب ہی مؤثر ہوتا ہے جب اس کے پیچھے طاقت کا توازن موجود ہو۔ تو کتاب میں امن کے لیے جو دوسرے مقبول تصورات ہیں، جیسے تخفیف اسلحہ یعنی ڈس آرمامنٹ یا اجتماعی سلامتی، ان کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ وہ ان سب کا بہت گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ممالک ہتھیار اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہتھیار اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان حل نہ ہونے والے سیاسی تنازعات ہوتے ہیں۔ جب تک وہ تنازعات حل نہیں ہوتے، کوئی بھی ملک اپنے دفاع کو کمزور نہیں کرے گا۔ ان کے خیال میں جب تک طاقت کی جدوجہد ایک حقیقت ہے، امن ایک نازک توازن پر ہی قائم رہے گا۔ یہ کوئی مستقل حالت نہیں بلکہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ جی، ایک ایسا توازن جسے ہر روز قائم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہانس مورگنتھاؤ کے مطابق بین الاقوامی تعلقات طاقت کے حصول کی ناختم ہونے والی جدوجہد اور امن کی لازمی تلاش کے درمیان ایک پیچیدہ اور مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ یہ کوئی اچھائی اور برائی کی جنگ نہیں بلکہ قومی مفادات کا ایک بے رحم کھیل ہے۔ اور اس حرکیات کو سمجھنا ہی آج کی دنیا کو اس کی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ سمجھنے کی کیل ہے۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات۔ مورگنتھاؤ نے یہ کتاب کئی دہائیوں پہلے سرد جنگ کے عروج پر لکھی تھی۔ ان کے طاقت، قومی مفاد اور بین الاقوامی قانونوں کی حدود کے بارے میں خیالات آج کے بڑے عالمی چیلنجز جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، سائبر جنگ، عالمی وبا یا بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسی غیر ریاستی طاقتوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ کیا یہ نئے مسائل طاقت کی اس بنیادی جدوجہد کو بدل دیتے ہیں یا یہ صرف اس جدوجہد کے نئے میدان ہیں؟ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم ایک اور اہم کتاب کے نظریات کو گہرائی سے جانیں گے جو ہماری آج کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ ڈیپ ڈائیو اردو دیکھنے کا شکریہ۔ یہ ہینس جے مورگنتھاؤ کی کتاب پالیٹکس امنگ نیشنز پر ہمارے تجزیے کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے بین الاقوامی سیاست کے 6 بنیادی اصولوں پر بات کی تھی، خاص طور پر اس نظریے پر کہ ریاستیں ہمیشہ اپنے قومی مفاد یعنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہیں، جسے طاقت کی صورت میں پرکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی طاقت کے تصور کو ذرا گہرائی میں سمجھیں گے کہ آخر یہ قومی طاقت یا نیشنل پاور ہے کیا؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم ہر روز سنتے ہیں خبروں میں، تجزیوں میں، کہ فلاں ملک بہت پاورفل ہے، فلاں کمزور ہو رہا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور مورگنتھاؤ اس سوال کو بہت ہی بنیادی جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قوم کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں جسے آپ دیکھ یا چھو سکیں۔ یہ ایک ابسٹریکشن ہے، ایک تصور ہے۔
اصل میں تو صرف افراد ہوتے ہیں، انڈیویجولز۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے تو ہمارا مطلب ہر ایک امریکی شہری سے نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، ہمارا مطلب ان چند افراد سے ہوتا ہے جو ریاست یعنی اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگ جن کی روزمرہ کی زندگی پر شاید براہ راست کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیوں اس قومی طاقت کے ساتھ اتنا جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں؟ یہی تو ماڈرن نیشنلزم کی بنیاد ہے، ہاں، اور اس کے پیچھے مورگنتھاؤ ایک بہت گہری سائیکولوجیکل وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں طاقت حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، the lust for power، وہ کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اچھا، معاشرہ، اس کے قانون، اخلاقیات، یہ سب فرد کی اس خواہش کو دباتے ہیں۔ آپ ہر جگہ لامحدود طاقت تو حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو لوگ اپنی اس ادھوری خواہش کو، اس فرسٹریشن کو قومی سطح پر پروجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذاتی ناکامیوں کا ازالہ قوم کی کامیابی میں تلاش کرتے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، جب ان کا ملک عالمی سطح پر طاقت دکھاتا ہے، کوئی جنگ جیتتا ہے، تو عام شہری کو ایک ویکیریس سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں جیتا ہوں، ہم طاقتور ہیں۔ مورگنتھاؤ قدیم روم کی مثال دیتے ہیں، جہاں ایک عام شہری بھی فخر سے کہتا تھا سیوز رومانس سم، میں روم کا شہری ہوں۔ جی، چاہے اس کی اپنی حالت کیسی بھی ہو، اور معاشرہ بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ ذاتی طاقت کے پیچھے بھاگنا برا ہے، لیکن قوم کے نام پر طاقت کا حصول وہ حب الوطنی بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت فیسینیٹنگ بات ہے کہ قوم پرستی دراصل ذاتی عدم تحفظ کا عکس بھی ہو سکتی ہے۔ مورگنتھاؤ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جذبہ ہمیشہ اتنا شدید نہیں تھا۔ جی، نیپولین کے دور سے پہلے وفاداری بادشاہ سے ہوتی تھی، یا خاندان سے، قوم سے نہیں۔ لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے قوم پرستی اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ وہ اس کی مثال جرمنی میں فاشزم کے عروج سے دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی جذبہ قومی طاقت کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو پھر آئیے اس طاقت کے اجزاء کو کھولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ملک طاقتور ہے تو ہم کن چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انہیں دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ عناصر جو نسبتاً مستحکم یا سٹیبل ہوتے ہیں، اور دوسرے جو مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹیبل عناصر کون سے ہیں؟ سب سے بنیادی اور مستحکم عنصر ہے جغرافی۔ ایک ملک کہاں واقع ہے، اس کے پڑوسی کون ہیں، کیا اسے سمندر تک رسائی حاصل ہے؟ لیکن ایک منٹ، آج کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے زمانے میں کیا جغرافیہ واقعی اتنا اہم رہ گیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ٹیکنالوجی نے اس کی اہمیت کو کم ضرور کیا ہے، لیکن ختم نہیں۔ مورگنتھاؤ کی بہترین مثال امریکہ کی ہے۔ اچھا، اس کا دو بڑے سمندروں کے بیچ میں ہونا آج بھی اس کی سیکیورٹی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اسے اپنی سرحدوں پر کسی بڑی طاقت کا سامنا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس آپ پولینڈ کی تاریخ دیکھیں، وہ ہمیشہ میدان جنگ بنا رہا، تو جغرافیہ آج بھی ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز، جیسے خوراک، خام مال۔ اور سب سے بڑھ کر تیل، جس کی اہمیت ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ تیل کی اہمیت تو بالکل واضح ہے، لیکن یہاں بھی ٹیکنالوجی کا سوال آتا ہے۔ آج ڈیٹا کو نیا تیل کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک ملک جس کے پاس قدرتی وسائل نہ ہو لیکن ٹیکنالوجی ہو، ڈیٹا پر کنٹرول ہو، کیا وہ زیادہ طاقتور نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا، اور یہ ہمیں دوسرے سیٹ کے عناصر کی طرف لاتا ہے، وہ عناصر جو مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے پہلے آتی ہے صنعتی صلاحیت، انڈسٹریل کیپیسٹی۔ آج ہم اسی کیٹیگری میں ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اصول وہی ہے، صرف اس کا مظہر بدل گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ اہم نہیں کہ آپ کتنا سٹیل بناتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کتنی سیمی کنڈکٹر چپس بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فوجی تیاری، ملٹری پریپیئرڈنس بھی ایک متغیر عنصر ہے۔ آپ کی فوج کتنی بڑی ہے، اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کیسی ہے، ٹریننگ کیسی ہے۔ پھر آبادی، پاپولیشن کا عنصر ہے۔ اور اس کے علاوہ مورگنتھاؤ دو بہت ہی انٹینجبل یعنی غیر ٹھوس عناصر کا بھی ذکر کرتے ہیں، قومی کردار اور قومی حوصلہ۔ جی، اب یہ قومی کردار والی بات تو بہت سبجیکٹو نہیں لگتی؟ کیا ایک پورے ملک کے کردار کو ناپا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک اسٹیریوٹائپ جیسا لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ مورگنتھاؤ کی تھیوری کا شاید سب سے متنازعہ حصہ ہے۔
وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک جنرلائزیشن ہے، لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ ثقافتی رجحانات نظر آتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے قومی حوصلہ، نیشنل مورال۔ یعنی بحران کے وقت عوام کس حد تک حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ جی، یہ جنگ کے دوران فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جغرافیہ، وسائل، صنعت، فوج، آبادی اور قومی حوصلہ ہے، یہ سب طاقت کے اجزاء ہیں۔ جی، لیکن مصنف کے نزدیک یہ سب صرف خام مال، را مٹیریل کی طرح ہیں۔ اچھا، ان تمام عناصر کو جوڑ کر ایک مؤثر قومی طاقت بنانے والی سب سے اہم اور سب سے نازک چیز ہے سفارتکاری کا معیار۔ the quality of diplomacy۔ بالکل، مورگنتھو کہتے ہیں کہ سفارتکاری قومی طاقت کا دماغ ہے، جبکہ قومی حوصلہ اس کی روح ہے۔ واہ، ایک ملک کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی سفارتکاری ناقص ہے تو وہ ان وسائل کو ضائع کر دے گا۔ ایک اچھی حکومت ہمیشہ اپنے مقاصد اور اپنی دستیاب طاقت کے بیچ ایک توازن قائم رکھتی ہے۔ یہاں بات واقعی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر طاقت اتنی ساری چیزوں کا مرکب ہے تو اسے ناپنا تو تقریباً ناممکن ہوگا۔ جی، اور مورگنتھو کہتے ہیں کہ ریاستیں اکثر اپنی اور دوسروں کی طاقت کا اندازہ لگانے میں بہت بڑی غلطیاں کرتی ہیں، اور ان کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل، وہ 3 بڑی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ہے طاقت کو ایک مطلق یعنی ایبسولوٹ چیز سمجھنا۔ یہ بھول جانا کہ طاقت ہمیشہ نسبتی، ریلیٹیو ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک ملک بذات خود طاقتور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں طاقتور یا کمزور ہوتا ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی ہے کسی ایک عنصر کے دائمی یعنی پرماننٹ ہونے پر یقین کر لینا۔ یہ فرض کر لینا کہ جو چیز ماضی میں طاقت کا سبب تھی وہ مستقبل میں بھی رہے گی۔ اس کی کوئی مثال؟ بہترین مثال ہے 1940 سے پہلے فرانس کی فوج۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے دنیا کی سب سے ناقابل تذکیر فوج سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، فرانسیسی قیادت اسی خوش فہمی میں رہی اور انہوں نے اپنی حکمت عملی کو جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے مطابق نہیں بدلا۔ اور پھر ہٹلر نے انہیں چند ہفتوں میں شکست دے دی۔ جی، وہ ماضی کی طاقت پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور تیسری غلطی؟ تیسری غلطی، جسے وہ فیلسی آف دی سنگل فیکٹر کہتے ہیں، یعنی کسی ایک عنصر کو ہی سب کچھ سمجھ لینا۔ جیسے کچھ لوگ صرف جغرافیے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یا کچھ لوگ صرف فوجی طاقت کو۔ سر جنگ میں بہت سے لوگ صرف ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد گنتے تھے۔ یہ سب نامکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہر ملک طاقت کے حصول میں لگا ہے اور اسے ناپنا بھی اتنا مشکل ہے تو اس افراتفری کو روکتا کون ہے؟ یہاں طاقت کا توازن یا بیلنس آف پاور کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ مورگنتھو کا موقف ہے کہ بیلنس آف پاور کوئی انتخاب نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست کا ایک ناگزیر انیویٹیبل نتیجہ ہے۔ اچھا، جب بھی کئی خود مختار اکائیاں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوں تو ایک توازن خود بخود قائم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز کام کرتے ہیں۔ اور یہ توازن عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے کیا پیٹرنز ہیں؟ اس کے 2 بنیادی نمونے ہیں۔ پہلا ہے براہ راست مخالفت، ڈائریکٹ اپوزیشن۔ ملک اے اپنی طاقت بڑھاتا ہے تو ملک بی بھی اپنی طاقت بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین۔ بہترین مثال ہے۔ دوسرا نمونہ ہے مسابقت یعنی کمپٹیشن۔ اس میں ملک اے اور بی دونوں کسی تیسرے ملک سی پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ان کا آپسی مقابلہ ملک سی کی آزادی کا ضامن بن جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، کیونکہ اگر اے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو بی مخالفت کرے گا، اور اگر بی کوشش کرے گا تو اے کرے گا۔ اور اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ممالک کیا طریقے استعمال کرتے ہیں؟ تاریخی طور پر تو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی رہی ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جی، پھر ہتھیاروں کی دوڑ، آرمامنٹس ریس ہے، لیکن سب سے اہم اور کلاسک طریقہ ہے اتحاد بنانا، الائنسز، جیسے نیٹو اور وارسو پیکٹ۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن تعریف تو جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ تو کیا یہ بیلنس آف پاور کا نظام واقعی امن قائم رکھ سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اور یہی اس نظریے کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ مورگنتھو خود اس کی 3 بڑی خامیاں بتاتے ہیں۔ اچھا، پہلی ہے اس کی غیر یقینی نوعیت، انسرٹنٹی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، قومی طاقت کا درست اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ اس غیر یقینی کی وجہ سے ہر ملک مارجن آف سیفٹی کے لیے ہمیشہ ضرورت سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یعنی امن کی تلاش میں جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ دوسری خامی ہے اس کی غیر حقیقی نوعیت، ان ریالٹی۔ اکثر ممالک بیلنس آف پاور کی اصطلاح کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم توازن قائم کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اپنی برتری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک خوبصورت نعرہ بن جاتا ہے جس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم خامی کیا ہے؟ تیسری اور سب سے اہم خامی ہے اس کی ناکافی ہونا، انایڈیکویسی۔ یہ مورگنتھاؤ کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کا نظام ایک مشین کی طرح ہے، لیکن اس مشین کو چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ باہر سے آتا ہے۔ ایندھن؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایندھن ہے ایک مشترکہ اخلاقی اور فکری اتفاق رائے، ایک مورل اینڈ انٹلیکچوئل کنسنسس۔ اسے تھوڑا اور آسان کریں گی۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک کھیل کے اصولوں کی طرح ہیں۔ جب تک سب کھلاڑی متفق ہیں کہ کھیل کیسے کھیلا جائے گا، کچھ بنیادی اصول ہیں جنہیں کوئی نہیں توڑے گا، تب تک کھیل چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مورگنتھاؤ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے یورپ میں یہ اصول موجود تھے۔ تمام بادشاہ، چاہے وہ لڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، خود کو ایک عظیم یورپی جمہوریہ کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان کی تہذیب، اقدار مشترک تھیں۔ جی، لیکن جب فرانسیسی انقلاب اور بعد میں کمیونزم اور فاشزم جیسی ٹوٹل آئیڈیالوجیز آئیں تو وہ مشترکہ اخلاقی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اب جنگ صرف علاقے کے لیے نہیں بلکہ نظریے کو مٹانے کے لیے لڑی جانے لگی۔ اور جب یہ مشترکہ اقدار ختم ہو جائیں تو بیلنس آف پاور کی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہ ممالک کو تباہی سے روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قومی طاقت صرف فوج اور معیشت کا نام نہیں، بلکہ یہ جغرافیہ، سفارتکاری، قومی حوصلے جیسے کئی عناصر کا ایک بہت ہی پیچیدہ مرکب ہے۔ جی، اور اسے قابو میں رکھنے والا سب سے بڑا نظام یعنی طاقت کا توازن خود بھی بہت نازک ہے۔ اس کا انحصار ایک مشترکہ انسانی تہذیب اور اقدار کے دھاگے پر ہے، جو اگر ٹوٹ جائے تو یہ نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں مورگنتھاؤ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں وہ پرانا اخلاقی اتفاق رائے بکھر چکا ہے، وہاں قومی طاقت کی اس بے لگام جدوجہد کو محدود کرنے کے لیے کون سے نئے میکانزمز کام کر سکتے ہیں؟ یا پھر ہم ایک زیادہ غیر مستحکم مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مورگنتھاؤ کے نزدیک بین الاقوامی اخلاقیات، انٹرنیشنل مورالٹی اور عالمی قوانین، انٹرنیشنل لا، قومی طاقت کو محدود کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ اس میں کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوئے ہیں۔ تو پولیٹکس امنگ نیشنز پر ہماری بات چیت کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بین الاقوامی سیاست کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے طاقت کی جدوجہد، یعنی ہر ملک زیادہ سے زیادہ پاور چاہتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس دوڑ میں کوئی حد، کوئی اصول بھی ہوتا ہے یا بس یہ جنگل کا قانون ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر مورگنتھاؤ اپنی کتاب کے 5ویں حصے نیشنل پاور کی حدود میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، لیکن یہ کسی مہذب شہر کا قانون بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت کہیں بیچ میں ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ 3 بڑی قوتیں ہیں جو ریاستوں کی بے لگام طاقت پر بریک لگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی ہے بین الاقوامی اخلاقیات یعنی انٹرنیشنل مورالٹی، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے عالم رائے عامہ ویل پبلک اوپینین، اور تیسری بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لا۔ تو آج ہم ان تینوں بریکس کا معائنہ کریں گے؟ جی، اور دیکھیں گے کہ یہ اصل میں کتنے مضبوط ہیں۔ چلیں تو اس کو کھولتے ہیں۔ مورگنتھاؤ کا جو پوائنٹ ہے کہ اگر بین الاقوامی سیاست میں صرف طاقت ہی سب کچھ ہوتی تو دنیا بالکل ویسی ہوتی جیسا فلاسفر تھامس ہابس نے کہا تھا، ہر انسان کے خلاف جنگ۔ بالکل ایک مستقل افراتفری۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی تو غیر مرئی چیز ہے جو انہیں روکے رکھتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے مورگنتھاؤ کہتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر طاقت کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں 3 طرح کی پولیس ہوتی ہے۔ پہلی پولیس تو ہمارے اندر ہی بیٹھی ہے، ہمارا ضمیر، ایتھکس جسے وہ کہتے ہیں۔ بالکل، ایتھکس یعنی وہ احساس جو ہمیں کوئی غلط کام کرنے پر اندر سے کچوکے لگاتا ہے، چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اس کی سزا اندرونی ہوتی ہے۔ جی، دوسری پولیس ہے ہمارا معاشرہ یعنی سماجی روایات، مورز
یعنی سماجی دباؤ، جیسے کسی کا بائیکاٹ کر دینا۔ بالکل، سوشل ایکسکلوژن۔ اس کی سزا غیر منظم ہوتی ہے لیکن بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری، سب سے واضح، پولیس خود ریاست ہے، اپنے قانون، اپنی عدالتوں اور اپنی جیلوں کے ساتھ۔ یہاں سزا پوری طرح منظم اور طے شدہ ہوتی ہے۔ جی، یہ تینوں، ضمیر، معاشرہ اور قانون، مل کر ایک انسان کے ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بات تو ایک ملک کے اندر بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تینوں پولیس فورسز بین الاقوامی سطح پر بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یعنی کیا قوموں کا بھی کوئی ضمیر ہوتا ہے؟ کیا کوئی عالمی قانون ہے جس کے پاس اپنی جیلیں اور پولیس ہے؟ یہیں سے ان کی انالیسس شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بین الاقوامی اخلاقیات کی۔ قوموں کا اجتماعی ضمیر۔ جی، مارگنتھاؤ کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تو بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے اور نہ ہی مکمل مایوس۔ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ لیڈر کچھ کام اخلاقی بنیادوں پر کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا واقعی قومی مفاد کو قربان کیا جاتا ہے؟ وہ ایک بہت طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں، جیسے 15ویں صدی کے اٹلی میں، سیاسی مخالفین کو زہر دے کر مروانا ایک بالکل عام سیاسی حربہ تھا۔ اچھا۔ آج کے دور میں سوچیں، کسی ملک کے لیے اپنے دشمن ملک کے لیڈر کو قتل کروا دینا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن زمانہ امن میں ایسا تقریباً کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ان ریٹن رول بن چکا ہے۔ جی، ایک اخلاقی حد جسے پار نہیں کیا جاتا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب میں دوسری جنگ عظیم کی تہران کانفرنس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ جی، اور وہ واقعہ بین الاقوامی اخلاقیات کے تصادم کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ جب سٹالن، چرچل اور روزویلٹ ملے تھے۔ جی، کانفرنس میں سوویت لیڈر جوزف سٹالن نے مذاق میں یا شاید سنجیدگی سے کہا کہ جنگ جیتنے کے بعد جرمنی کے کوئی 50,000 اعلیٰ فوجی افسران کو پھانسی دے دینی چاہیے، گولی مار دینی چاہیے۔ اس پر امریکی صدر روزویلٹ نے تو اسے مذاق سمجھا، لیکن برطانوی وزیر اعظم چرچل کا جو ری ایکشن تھا، وہ غصے میں آ گئے تھے۔ بالکل، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، میں اس بے عزتی پر راضی ہونے کے بجائے ابھی اسی باغ میں جا کر خود گولی کھانا پسند کروں گا۔ یہ تو دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف سٹالن ہیں جو قیدیوں کو ایک سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جی، جسے ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف چرچل ہیں جن کے لیے یہ جنگی اصولوں اور عزت کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ مورگنتھاؤ کہتے ہیں کہ چرچل کا رد عمل اس پرانی اخلاقی دنیا کی نمائندگی کرتا تھا جسے وہ ایرسٹوکریٹک انٹرنیشنل کہتے تھے۔ یعنی حکمرانوں کا ایک عالمی کلب جن کے کچھ مشترکہ اصول تھے۔ جی، وہ ایک دوسرے سے لڑتے ضرور تھے لیکن ایک کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت۔ لیکن پھر یہ مشترکہ اخلاقیات کمزور کیوں پڑ گئیں؟ اس کی وجہ تھی نیشنلزم، قوم پرستی کی لہر۔ جب وفاداری کسی بین الاقوامی طبقے سے ہٹ کر صرف اپنی قوم سے جڑ گئی تو وہ پرانے اصول ٹوٹ گئے۔ اور ہر لیڈر کا فرض صرف اپنی قوم کا مفاد بن گیا۔ بالکل، اور اس سے ایک نیا اور زیادہ خطرناک رجحان پیدا ہوا جسے مارگنتھاؤ نیشنلسٹک یونیورسلزم کہتے ہیں۔ یہ ایک بھاری بھرکم اصطلاح ہے، اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ سادہ مطلب یہ ہے کہ ہر قوم یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس کے اپنے اخلاقی اصول ہی بہترین اور آفاقی ہیں۔ اچھا۔ اور پوری دنیا کو انہیں اپنانا چاہیے۔ جب بھی کوئی ملک کہتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے دوسرے ملک میں مداخلت کر رہا ہے تو وہ دراصل اپنے اخلاقی فریم ورک کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لڑائی صرف زمین یا وسائل کی نہیں رہی بلکہ نظریات کی جنگ بن گئی ہے، ایک مقدس جنگ۔ جی، اور ایسی جنگ میں سمجھوتے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دشمن کو صرف ایک مخالف نہیں بلکہ برائی کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اخلاقیات ہیں تو صحیح، لیکن قوم پرستی نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے۔ جی، اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر قوموں کا ضمیر کمزور ہے تو پھر دوسری پولیس کا کیا حل ہے؟ یعنی عالمی رائے عامہ، ورلڈ پبلک اوپینین۔ اچھا سوال ہے۔ ہم سیاستدانوں کو ہر وقت اس کا حوالہ دیتے سنتے ہیں کہ عالمی برادری یہ چاہتی ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی طاقتور چیز ہے؟
مارگن تھاؤ اس معاملے میں بہت سخت موقف اپناتے ہیں۔ ان کے مطابق عالمی رائے عامہ ایک فریب ہے، ایک متھ ہے۔ ایک متھ؟ جی، حقیقی معنوں میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایک منٹ، لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ہیش ٹیگ جیسے ہیش ٹیگ بلیک لائیوز میٹر یا ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود یوکرین پوری دنیا میں ٹرینڈ کرتا ہے صحیح۔ اور حکومتوں پر دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ کیا مارگن تھاؤ کا یہ نظریہ انٹرنیٹ کے دور میں پرانا نہیں ہو گیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں پر مارگن تھاؤ کی دلیل کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑا ضرور ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک عالمی ذہن نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ ایک امریکن، ایک روسی اور ایک بھارتی شہری جب ایک ہی خبر یا ہیش ٹیگ دیکھتے ہیں تو وہ اسے ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہر کوئی اسے اپنے قومی میڈیا، اپنی تاریخ اور اپنے قومی مفاد کے فلٹر سے دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی خبر ایک ہوتی ہے لیکن اس کے سینکڑوں قومی ورژن ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک عالمی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم سب اپنی اپنی ایکو چیمبرز میں بیٹھ کر ایک دوسرے پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ مشترکہ تجربات کی کمی۔ جی، حقیقی رائے عامہ کے لیے مشترکہ اقدار اور تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انصاف کیا ہے؟ ترقی کسے کہتے ہیں؟ ان سوالات پر کوئی عالمی اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو جب کوئی لیڈر عالمی رائے عامہ کی بات کرتا ہے تو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے میری قومی رائے، جسے میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا بھی مانے۔ بالکل، یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے، کوئی غیر جانبدار قوت نہیں۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ٹول ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اخلاقیات کمزور ہیں اور عالمی رائے عامہ ایک فریب ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری اور آخری امید پر، بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لا۔ کیا یہ وہ ٹھوس چیز ہے جو ممالک کو قابو میں رکھتی ہے؟ کیا یہ حقیقی قانون ہے یا بس کچھ اچھی تجویز؟ مارگن تھاؤ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی قانون ہے، اسے مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔ لیکن اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، یہ کسی بھی ملک کے اندرونی قانون سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک پریمیٹیو یعنی ابتدائی قسم کا قانون ہے۔ ابتدائی؟ جی، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی غیر مرکزی۔ اس ڈی سینٹرلائزڈ نظام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ تینوں چیزیں غائب ہیں جو کسی بھی ملکی قانون کو مؤثر بناتی ہیں۔ اول، اس کی کوئی عالمی پارلیمنٹ نہیں ہے جو سب کے لیے قانون بنائے۔ قانون ریاستوں کی باہمی رضامندی سے بنتا ہے۔ جی، معاہدوں اور رواج کے ذریعے۔ دوم، اس کی کوئی ایسی عالمی عدالت نہیں جس کا فیصلہ ماننا سب پر لازم ہو۔ عالمی عدالت انصاف کا کیا کردار ہے پھر؟ وہ موجود ہے، لیکن کوئی بھی ملک اس کے سامنے پیش ہونے پر مجبور نہیں ہے۔ ریاستیں اپنی مرضی سے اس کی جورسڈکشن قبول کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم تیسری چیز؟ کوئی عالمی پولیس نہیں ہے۔ جی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس قانون کو نافذ کرنے والی کوئی عالمی پولیس یا فوج نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے محلے کے لوگوں سے کہا جائے کہ وہ خود ہی چور کو پکڑیں، خود ہی اس پر مقدمہ چلائیں اور خود ہی سزا دیں۔ بالکل، یہی سب سے بڑا تضاد ہے۔ تو پھر ممالک اس قانون کی پرواہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ اس لیے پرواہ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر معاملات میں یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے، جیسے تجارت، سفر، سفارتکاری۔ جی، یہ ایک پریڈکٹیبلٹی پیدا کرتا ہے۔ ممالک معاہدوں کی پاسداری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کریں۔ لیکن جیسے ہی معاملہ کسی ملک کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کا آتا ہے تو بین الاقوامی قانون اکثر پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہیں پر خود مختاری یا سوورینٹی کا تصور سامنے آتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ممالک کو اپنی خود مختاری کا کچھ حصہ عالمی اداروں کو دے دینا چاہیے۔ مارگن تھاؤ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مارگن تھاؤ اس خیال کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے لیے سوورینٹی ایک ایبسولوٹ تصور ہے، یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مطلب کوئی ریاست یا تو خود مختار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، عادی خود مختاری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل، اگر کوئی عالمی ادارہ کسی ملک پر اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ مسلط کر سکتا ہے تو پھر وہ ملک خود مختار نہیں رہا بلکہ وہ ادارہ خود مختار بن گیا ہے۔ اور کوئی بھی طاقتور ملک اپنی یہ حتمی اتھارٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ تو آخر میں مارگن تھاؤ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں قومی طاقت پر جو پابندیاں ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، رائے عامہ ہو یا قانون، وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ جی، وہ موجود تو ہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن قومی مفاد اور طاقت کی جدوجہد انہیں مسلسل کمزور کرتی رہتی ہے۔
یہ مایوس کن نہیں بلکہ ان کے مطابق حقیقت پسندانہ تصویر ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ان حدود کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ نہ کریں۔ یہ بریکس ہیں لیکن کمزور بریکس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اصول نہیں ہے، اصول ہیں لیکن وہ لچکدار ہیں۔ جی، اور طاقتور ممالک انہیں اکثر اپنے مفاد میں موڑ لیتے ہیں۔ اور یہی بحث ہمیں اگلے موضوع کی طرف لے جاتی ہے نا؟ بالکل، کہ ان کمزور حدود کے ہوتے ہوئے بھی ریاستیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے جو پالیسیاں اپناتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے قومیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے، بڑھانے اور اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے دراصل کون سی پالیسیاں اپناتی ہیں، عالمی سیاست کا اصل کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ یہ ہنس جے مورگن تھاؤ کی کتاب پالیٹکس امنگ نیشنز پر ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے بیلنس آف پاور کی اس پیچیدہ مشینری کو سمجھا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ مشین ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم مورگن تھاؤ کی نظر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مشین کو کس چیز نے توڑا، اس کی جگہ کیا آیا، اور امن قائم کرنے کی ہماری تمام کوششیں ایک کے بعد ایک ناکام کیوں ہوتی گئیں۔ بالکل، اور مورگن تھاؤ اس نئے دور کی بنیاد ایک بہت بنیادی سوال پر رکھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی مشترکہ اخلاقی قدریں ہیں جو اب دنیا کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب بہت چونکا دینے والا ہے، کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 17ویں اور 18ویں صدی کی جو ایک انٹرنیشنل سوسائٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کی جگہ اب الگ الگ قومی سوسائٹیز نے لے لی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک خود کو اخلاقیات کا مرکز سمجھتی ہے۔ یعنی اب ایک مشترکہ چھت نہیں رہی، بلکہ ہر ملک نے اپنی اپنی چھت بنا لی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی چھت ہی سب سے بہترین ہے۔ جی، اور یہ کہ باقی سب کو بھی ویسی ہی چھت بنانی چاہیے۔ مورگن تھاؤ اس خطرناک سوچ کو ایک نام دیتے ہیں، نیشنلسٹک یونیورسلزم۔ یہ 19ویں صدی کے نیشنلزم سے کیسے مختلف ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ 19ویں صدی کا نیشنلزم کہتا تھا ہمیں اپنی قوم کے لیے ایک ریاست چاہیے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جی، لیکن 20ویں صدی کا نیشنلسٹک یونیورسلزم کہتا ہے ہماری قوم کا ایک آفاقی مشن ہے، ہمارے اقدار، ہمارا سیاسی نظام، یہی انسانیت کی نجات کا واحد راستہ ہے، اور ہم اسے پوری دنیا تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ تو ایک سیکولر مذہب کی طرح ہو گیا۔ بالکل، ایک سیکولر مذہب جو اپنی سچائی کو حتمی سمجھتا ہے۔ اور جب ہر بڑی طاقت یہ دعویٰ کرنے لگے کہ صرف اسی کے پاس انسانیت کی نجات کا راستہ ہے، تو پھر میدان جنگ صرف زمین پر نہیں رہتا۔ یہیں سے مورگن تھاؤ اس تصور کو متعارف کراتے ہیں جسے وہ "the struggle for the minds of man" کہتے ہیں، ذہنوں پر قبضے کی جنگ۔ جی، یہ تو سیدھا سیدھا پروپیگنڈا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ جی، لیکن ایک نئے اور بہت زیادہ طاقتور روپ میں۔ پروپیگنڈا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے، مطلب ریڈیو، فلم اور بعد میں ٹی وی نے اس کی پہنچ کو گلوبل بنا دیا۔ اور اب یہ خارجہ پالیسی کا ایک باقاعدہ ستون بن گیا۔ بالکل بالکل، ڈپلومیسی اور فوجی طاقت کی طرح۔ آپ دیکھیں، خارجہ پالیسی کا حتمی مقصد تو ہمیشہ سے مخالف کا ذہن بدلنا ہی ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ ڈپلومیسی یہ کام وعدوں اور دھمکیوں سے کرتی ہے، فوج جسمانی طاقت سے، لیکن پروپیگنڈا سیدھا آپ کے عقائد، آپ کے جذبات اور آپ کی سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں مورگن تھاؤ کا پروپیگنڈا پر جو پہلا نقطہ ہے نا، وہ آج کے پوسٹ ٹروتھ دور میں بہت معنی خیز لگتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کی کامیابی کے انحصار اس کی سچائی پر نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیاتی ضرورت پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ یعنی سچائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم انسائٹ ہے۔ وہ نازی جرمنی کی نسلی تھیوریز کی مثال دیتے ہیں جو سائنسی طور پہ بالکل بکواس تھیں، جی، لیکن جرمن عوام میں اس لیے مقبول ہوئیں کیونکہ وہ پہلی جنگ عظیم کی ذلت اور معاشی بحران سے پیدا ہونے والی نفسیاتی تکلیف کا ایک آسان جواب فراہم کر رہی تھیں۔ وہ ایک اسکیپ گوٹ، ایک اسکیپ گوٹ، ایک قربانی کا بکرا دے رہی۔ بالکل بالکل، ایک قربانی کا بکرا۔
اسی طرح مورگن تھاؤ کہتے ہیں کہ سامراجیت کی معاشی تشریحیں کہ جنگیں صرف سرمایہ داروں کے منافع کے لیے لڑی جاتی ہیں، یہ بھی حقائق کے برعکس ہیں۔ لیکن یہ مقبول ہے؟ بہت مقبول ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیوں کا ایک سادہ اور تسلی بخش جواب دیتی ہے۔ یہ تو آج کی سوشل میڈیا کی دنیا کی بہترین تشریح ہے۔ اگر کوئی جھوٹ آپ کے پہلے سے موجود تعصبات یا خوف کو تسکین دیتا ہے تو وہ سچ سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ پروپیگنڈا کو ان لوگوں کے تجربات اور مفادات سے جوڑنا چاہیے۔ مطلب جن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ امریکہ میں بیٹھ کر ایشیا کے ایک غریب کسان کو جمہوریت کے تجریدی فلسفے پر لیکچر نہیں دے سکتے، جس کی سب سے بڑی پریشانی اگلے وقت کی روٹی ہے۔ بالکل، آپ کو اس کی زبان میں اس کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ امریکی پروپیگنڈا اکثر اسی لیے ناکام ہوتا تھا۔ اور تیسرا اصول جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ کہ پروپیگنڈا کبھی بھی اس خارجہ پالیسی سے بہتر نہیں ہو سکتا جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ جی، عمل الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل، آپ دنیا بھر میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا پرچار نہیں کر سکتے اگر آپ خود آمروں کی حمایت کر رہے ہوں۔ آپ کی پالیسی میں تضاد جو ہے وہ آپ کے پروپیگنڈے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ صرف سچ بولنا کافی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سچ کو ایک مضبوط اور مستقل سیاسی اور فوجی پالیسی کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف یہ نظریاتی جنگ ذہنوں پر قبضے کے لیے لڑی جا رہی تھی، لیکن اس کا اثر صرف خیالات تک محدود نہیں رہا۔ اس نے عالمی طاقت کے پورے ڈھانچے کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ جی، خاص طور پر اس بیلنس آف پاور کو، جسے ہم پرانی دنیا کا ستون سمجھتے تھے۔ اور اس ڈھانچے میں جو پہلی اور سب سے بڑی دراڑ آئی وہ تھی دنیا کو دو حصوں میں بٹ جانا، یعنی بائیپولرٹی آف پاور۔ جی، دنیا کا مرکز 6 یا 8 بڑی طاقتوں سے ہٹ کر صرف 2 سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین پر آ گیا۔ اس نے تو کھیل کے سارے اصول بدل دیے ہوں گے۔ سارے اصول بدل گئے۔ اب چھوٹے ممالک کی حیثیت بہت کم ہو گئی، ان کے پاس اپنی خارجہ پالیسی چلانے کی آزادی تقریباً ختم ہو گئی۔ یا تو ایک بلاک کا حصہ تھے یا دوسرے کا۔ جی، وہ توازن قائم کرنے والی تیسری طاقت جسے بیلنسر کہتے ہیں اور جس کا کردار برطانیہ ادا کرتا تھا، وہ اب موجود نہیں تھی۔ اور یورپ کا کیا ہوا؟ یورپ کے ممالک جو پہلے کھلاڑی تھے اب خود میدان جنگ اور انعام بن چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے ممالک کی اپنی خارجہ پالیسی کی آزادی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ آپ یا تو ماسکو کے ساتھ تھے یا واشنگٹن کے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یقیناً، اور اسی دباؤ کے رد عمل میں پھر نان الائنڈ موومنٹ جیسی تحریکیں سامنے آئیں۔ اچھا، دوسری بڑی تبدیلی جس کی مورگن تھاؤ نشاندہی کرتے ہیں وہ ہے ڈس اپیئرنس آف دا کلونیل فرنٹیئر۔ نو آبادیاتی سرحد کا خاتمہ۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، یعنی نو آبادیات ایک طرح سے یورپ کے لیے ایک پریشر والو کا کام کر رہی تھیں۔ بہترین انالوجی ہے کہ وہ آپس میں یورپ میں لڑنے کے بجائے باہر افریقہ اور ایشیا کی خالی زمینوں پر اپنی طاقت کی خواہش پوری کر سکتے تھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب تک دنیا میں خالی جگہیں تھیں جہاں توسیع کی جا سکتی تھی، بڑی طاقتیں براہ راست تصادم سے بچ سکتی تھی۔ لیکن اب تو کوئی خالی جگہ نہیں بچی تھی۔ نہیں بچی، 20ویں صدی کے وسط تک دنیا کا ہر کونا اس طاقت کی جدوجہد کا حصہ بن چکا تھا، کوئی بفر زون نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسری تبدیلی بھی جڑی ہوئی ہے، دی کلونیل ریولوشن۔ جی، یعنی وہ ممالک جو پہلے صرف آبجیکٹ تھے اب سبجیکٹ بن گئے۔ ایگزیکٹلی، بہترین کہا آپ نے۔ جن ممالک کو پہلے صرف وسائل یا نقشے پر لکیریں سمجھا جاتا تھا، وہ اب خود عالمی سیاست کے فعال کھلاڑی بن کر ابھر رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال نے، یعنی نظریاتی جنون، 2 بلاکس میں بٹی ہوئی دنیا اور تصادم کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نہ ہونے نے جنگ کی نوعیت کو بھی مکمل طور پر بدل دیا۔ اور مورگن تھاؤ یہاں ٹوٹل وار کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جدید جنگ 4 حوالوں سے ٹوٹل ہو چکی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ وار آف ٹوٹل پاپولیشنز ہے۔ اب جنگ صرف فوجیں نہیں لڑتی، شہری اور فوجی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور ہیں یا کھیت میں کام کرنے والے کسان، آپ بھی جنگ کا حصہ ہیں۔ جی، آپ کی فیکٹری پر بمباری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ٹینک کے پرزے بنا رہی ہے۔ جنگ اب صرف سرحد پر نہیں، آپ کے شہر اور گھر میں آ چکی تھی۔ اور دوسرا؟ دوسرا، یہ پوری قوم کی معاشی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔
ہر چیز جنگ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ سب سے خوفناک لگتا ہے، وار فار ٹوٹل سٹیکس، یعنی اب جنگ کا مقصد صرف ایک صوبہ جیتنا نہیں ہے، بلکہ مخالف کی تہذیب، اس کے نظریے، اس کے وجود کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ ہارنے کا مطلب مکمل تباہی ہے۔ جی، اور چوتھا نقطہ اس تباہی کو تکنیکی طور پر ممکن بناتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی، خاص طور پر ایٹم بم۔ اس نے عالمی فتح یعنی ورلڈ کانکویسٹ کو پہلی بار تاریخ میں ایک حقیقی امکان بنا دیا ہے۔ جی، اب ایک سپر پاور تکنیکی طور پر پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے یا تباہ کر سکتی ہے۔ یہ تصویر تو بہت تاریک ہے۔ ایک طرف نیشنلسٹک یونیورسلزم کا جنون، دوسری طرف دو بلاکس میں بٹی ہوئی دنیا، اور تیسری طرف ٹوٹل وار کا خطرہ۔ اس خوفناک پس منظر میں مورگنتھاؤ امن کے مسئلے یعنی the problem of peace کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے 3 روایتی طریقے آزمائے گئے ہیں اور تینوں ناکام ہو چکے ہیں۔ جی، پہلا ہے لمیٹیشن، جس میں سب سے مشہور ڈس آرمامنٹ یعنی تخفیف اسلحہ ہے۔ اور مورگنتھاؤ اسے نہیں مانتے۔ بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری کا غلط علاج ہے۔ ممالک اس لیے ہتھیار نہیں رکھتے کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے درمیان طاقت کا تصادم ہے۔ اسلحے کی دوڑ بیماری کی علامت ہے، خود بیماری نہیں۔ بالکل، جب تک آپ بنیادی سیاسی تنازعات کو حل نہیں کرتے، تخفیف اسلحہ کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بخار کم کرنے کے لیے تھرمومیٹر توڑ دیا جائے۔ دوسرا طریقہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا تصور ہے، یعنی ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ نظریہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ انسانی فطرت اور قومی مفاد کی حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ یہ فرض کرتا ہے کہ تمام ممالک ہر حال میں موجودہ صورتحال یعنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے اپنے قومی مفادات، معیشت اور جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں ہوتا۔ مورگنتھو کے مطابق کیا امریکہ ویتنام پر حملے کی صورت میں چین کا دفاع کرنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ممالک صرف تبھی حرکت میں آتے ہیں جب ان کا اپنا مفاد خطرے میں ہو۔ سب کے لیے ایک کا نعرہ میرے لیے کیا ہے کہ سوال پر آ کر دم توڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخری طریقہ ہے جوڈیشل سیٹلمنٹ، یعنی عالمی عدالتوں کے ذریعے۔ لیکن کیا یہ بات پوری طرح درست ہے؟ آج کل تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بہت سے تنازعات حل کرتی ہے۔ کیا مورگنتھاؤ کا نظریہ یہاں پر تھوڑا پرانا نہیں ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ عالمی عدالتیں چھوٹے موٹے سرحدی تنازعات یا تجارتی معاملات، جنہیں مورگنتھاؤ ڈسپیوٹس کہتے ہیں، حل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ لیکن بڑے سیاسی تنازعات کا کیا؟ وہی تو اصل مسئلہ ہے۔ وہ بڑے سیاسی تنازعات، جنہیں وہ ٹینشنز کہتے ہیں، حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سیاسی تنازعات طاقت کی تقسیم اور سٹیٹس کو چیلنج کرنے پر ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی بڑی طاقت اپنی قسمت کا فیصلہ کسی عدالت کے حوالے نہیں کرے گی۔ کبھی نہیں، خاص طور پر وہ طاقت جو عالمی نظام کو بدلنا چاہتی ہے۔ عدالتیں تو موجودہ قانون یعنی سٹیٹس کو کی محافظ ہوتی ہیں، تبدیلی کی علمبردار نہیں۔ تو اگر تخفیف اسلحہ، اجتماعی سیکیورٹی اور عالمی عدالتیں، یہ تینوں روایتی راستے امن قائم کرنے میں ناکام ہیں، تو پھر راستہ کیا ہے؟ مورگنتھاؤ کے مطابق یہ تینوں طریقے مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن کا اصل مسئلہ دراصل پیسفل چینج یعنی پرامن تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ پرامن تبدیلی؟ بالکل، اور یہیں سے ہماری اگلی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، طاقت کا توازن بدلتا رہتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تبدیلی کو کیسے روکا جائے، کیونکہ اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی جنگ کے بغیر پرامن طریقے سے کیسے لائی جائے۔ جی، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم مورگنتھاؤ کے تجویز کردہ حلوں پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے نزدیک پرامن تبدیلی کیسے ممکن ہے، اقوام متحدہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور کیا ایک عالمی ریاست یعنی ورلڈ اسٹیٹ ہی امن کی واحد ضمانت ہے۔ یہ سب جانیں گے اگلی گفتگو میں۔ تو یہ ہینز جے مورگنتھاؤ کی کتاب
پالیٹکس امنگ نیشنز کا آخری حصہ ہے۔ جی بالکل آخری حصہ۔ پوری کتاب میں پاور، نیشنل انٹرسٹ اور بیلنس آف پاور جیسے بڑے تصورات کو سمجھنے کے بعد اب مصنف ہمیں سب سے آپ کہہ لیں بنیادی سوال کی طرف لاتے ہیں، امن کا مسئلہ، the problem of peace۔ کیا قوموں کے درمیان پائیدار امن مطلب پرماننٹ پیس ممکن ہے، اور اگر ہے تو اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ بالکل، اور یہاں وہ بحث کو دو بڑے راستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے پیس تھرو ٹرانسفارمیشن۔ ٹرانسفارمیشن یعنی نظام کو ہی بدل دیا جائے۔ جی، پورے بین الاقوامی نظام کو ہی جڑ سے بدل دیا جائے، ایک عالمی ریاست یا ورلڈ سٹیٹ بنا کر۔ اور دوسرا راستہ جو زیادہ حقیقت پسندانہ ہے وہ ہے پیس تھرو اکوموڈیشن۔ اکوموڈیشن یعنی موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی حل نکالا جائے۔ بالکل، یعنی موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی ڈپلومیسی کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کتاب کا یہ آخری حصہ انہی دو راستوں کا بہت گہرا تجزیہ کرتا ہے۔ سد کا تصور یہ سننے میں تو بہت انقلابی لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ایک خواب جیسا بھی ہے۔ یہ خیال آیا کہاں سے؟ یہ ایک بہت سادہ اور آپ کہہ لیں لاجیکل مشاہدے سے آتا ہے۔ اچھا، آپ سوچئے، ایک ملک کے اندر امن اور قانون کی حکمرانی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں ایک ریاست ہوتی ہے، ایک سٹیٹ، جس کے پاس طاقت پر اجارہ داری ہوتی ہے۔ وہ طاقت کے زور پر امن قائم رکھتی ہے۔ صحیح۔ مورگنتھاؤ یہاں مشہور فلسفی تھامس ہابس کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے بغیر معاشرہ ہر انسان کی ہر دوسرے انسان سے جنگ کی حالت میں ہوتا ہے۔ رائٹ، a war of all against all۔ جی، تو دلیل یہ ہے کہ اگر یہی منطق قوموں پر لاگو کی جائے تو ان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے ایک عالمی ریاست بنانی پڑے گی جو تمام قوموں سے بالاتر ہو اور سب پر اپنا قانون نافذ کر سکے۔ یہ بات اپنی جگہ بہت وزنی لگتی ہے۔ ایک عالمی حکومت، ایک عالمی فوج اور کوئی بین الاقوامی جنگ نہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مورگنتھاؤ اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ عالمی ریاست کام کرے گی یا نہیں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی ملک کے اندر امن صرف طاقت کی وجہ سے قائم رہتا ہے یا اس کی کچھ اور بنیادیں بھی ہیں۔ بالکل، اور یہی ان کی بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ کسی بھی مستحکم معاشرے میں امن کی 3 گہری بنیادیں ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی تو وہی ہے جسے وہ اوور ویلمنگ فورس کہتے ہیں، یعنی ریاست کے پاس اتنی زبردست اور غالب طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گروہ یا فرد ریاست کو چیلنج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امن خراب کرنے کی کوشش بے سود سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، ریاست کی وائلنس پر مونوپلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ دوسری شرط سپرا سیکشنل لائلٹیز یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی امن کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں بٹی ہوئی ہوں تاکہ کوئی ایک جھگڑا معاشرے کو توڑ نہ سکے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ معاشرے میں لوگ مختلف گروہوں کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی ایک سیاسی جماعت کا حامی ہے، کوئی دوسری کا۔ مذہبی گروہ بھی ہیں۔ جی، مذہبی گروہ، معاشی گروہ، لیکن ان تمام وفاداریوں سے بڑھ کر ایک وفاداری ہوتی ہے جو سب کو جوڑتی ہے، قوم سے وفاداری۔ اچھا، ایک شخص جو معاشی طور پر آپ کا مخالف ہے، ہو سکتا ہے قومی سلامتی کے معاملے پر آپ کا حامی ہو۔ یہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی وفاداریاں، یہ اوور لیپنگ آئیڈینٹیٹیز لڑائیوں کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یعنی ایک شخص بے وقت کئی ٹوپیاں پہنتا ہے، وہ ایک مزدور یونین کا حصہ ہو سکتا ہے اور ایک خاص سیاسی جماعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی یونین کا لیڈر اس کی سیاسی جماعت کا مخالف ہو۔ بالکل۔ تو اس کی وفاداریاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور وہ کسی ایک جھگڑے میں انتہا تک نہیں جاتا۔ یہ معاشرے کو جوڑ کر رکھنے والی ایک لچک پیدا کرتا ہے۔ بالکل درست۔ اور تیسری بنیاد ہے ایکسپیکٹیشن آف جسٹس، انصاف کی امید۔ جی، لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو نظام کے اندر انہیں انصاف ملے گا، انہیں اپنی شکایات کو پرامن طریقوں سے سامنے لانے کے موقع ملتے ہیں، جیسے انتخابات، عدالتیں، پارلیمنٹ۔ صحیح۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ سسٹم انہیں سنے گا تو وہ سسٹم کے باہر جا کر تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ 3 ستون ہیں: غالب ریاستی طاقت، بٹی ہوئی وفاداریاں
اور انصاف کی امید۔ اور یہیں پر اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ماگنتھاؤ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر ان میں سے ایک بھی شرط پوری طرح موجود نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں۔ کوئی عالمی پولیس فورس نہیں ہے جو امریکہ یا چین کو حکم دے سکے۔ اور لوگوں کی سب سے گہری وفاداری اپنی قوم سے ہے، پوری انسانیت سے نہیں۔ بالکل۔ اور عالمی انصاف کا نظام جیسے عالمی عدالت انصاف وہ بھی بڑی طاقتوں کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ The peoples of the world are not willing to accept world government۔ جی۔ اور وہ ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ ریاست معاشرے سے بنتی ہے، معاشرے پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ A state presupposes a society۔ چونکہ کوئی حقیقی عالمی معاشرہ یا ورلڈ سوسائٹی موجود نہیں جہاں لوگوں کی بنیادی وفاداری انسانیت سے ہو، اس لیے عالمی ریاست نہیں بن سکتی۔ تو ان کے نزدیک اقوام متحدہ جیسے ادارے بھی پھر وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ آپ صرف ادارے بنا کر امن قائم کر سکتے ہیں۔ اس پر بعد میں جان میرشائمر جیسے اسکالرز نے بھی بحث کی ہے کہ ادارے انسٹیٹیوشنز صرف طاقت کی تقسیم کا عکس ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی آزادانہ اثر نہیں ہوتا۔ بہت کم۔ وہ خود مختار نہیں ہوتے بلکہ طاقتور ممالک کے مفادات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں ویٹو پاور اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اگر ایک عالمی ریاست بنانا ایک خواب ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری سماجی بنیادیں ہی موجود نہیں، تو پھر ہم اس حقیقت پسندانہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں موجودہ نظام کے اندر ہی کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ جی۔ یہیں سے ماگنتھاؤ ہمیں دوسرے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی پیس تھرو اکوموڈیشن۔ بالکل۔ یہاں ماگنتھاؤ اپنے سب سے مرکزی خیال کی طرف واپس آتے ہیں، ڈپلومیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عالمی ریاست ابھی ناممکن ہے تو ہمیں ان حالات کو بہتر بنانا ہوگا جن میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کا واحد عملی ذریعہ ڈپلومیسی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ڈپلومیسی جو بالآخر جنگ پر ختم ہو، وہ اپنے بنیادی مقصد میں ہی ناکام ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ ڈپلومیسی کا اصل کام ہی جنگ کو ٹالنا اور پرامن طریقوں سے قومی مفاد کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہاں آ کر بحث کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ماگنتھاؤ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ وہ ڈپلومیسی کے 4 بنیادی عملی کام بھی بتاتے ہیں۔ جی، ایک کامیاب خارجہ پالیسی کی بنیاد۔ پہلا کام ہے اپنے مقاصد اور ان کو حاصل کرنے کے لیے دستیاب طاقت کا صحیح تعین کرنا، یعنی حقیقت پسندی سے کام لینا۔ بالکل، یہ جاننا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس واقعی کتنی فوجی، معاشی اور سفارتی طاقت ہے۔ اکثر ممالک اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا کام شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، یعنی دوسری قوموں کے مقاصد اور ان کی طاقت کا بھی صحیح اندازہ لگانا۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ماگنتھاؤ خبردار کرتے ہیں کہ اکثر جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک ملک دوسرے کی طاقت یا ارادوں کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ وہ ایک سٹیٹس کو پاور کو امپیریلسٹ سمجھ بیٹھتے ہیں یا اس کے برعکس۔ اور تیسرا کام ہے یہ تعین کرنا کہ یہ مختلف مقاصد آپس میں کمپیٹیبل ہیں یا نہیں۔ جی۔ کیا دونوں ممالک جو چاہتے ہیں وہ ایک ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر چوتھا اور سب سے اہم کام آتا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مناسب ذرائع استعمال کرنا، یعنی صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ سمجھوتا، لین دین اور بات چیت، کمپرومائز۔ جی۔ لیکن پھر وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر ڈپلومیسی اتنی اہم ہے تو 20ویں صدی میں اس کا زوال کیوں ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ کروسیڈنگ سپرٹ بتاتے ہیں۔ کروسیڈنگ سپرٹ، یعنی جب ممالک اپنی خارجہ پالیسی کو اچھائی اور برائی کی ایک مقدس جنگ سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، جب آپ اپنی پالیسی کو اچھائی اور برائی کی جنگ بنا دیتے ہیں تو پھر سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور سمجھوتا ہی ڈپلومیسی کی روح ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں بھی بہت گہری لگتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ماگنتھاؤ کیا اصول بتاتے ہیں؟ وہ ڈپلومیسی کے 5 سنہرے اصول بتاتے ہیں۔ پہلا اصول یہی ہے، خارجہ پالیسی کو ایک مقدس مشن بنانے سے گریز کریں۔ اپنی پالیسی کو قومی مفاد کی بنیاد پر دیکھیں، نہ کہ کسی آفاقی اخلاقی اصول کی بنیاد پر۔ سیاسی منظرنامے کو دوسری قوموں کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی، صرف اپنے چشمے سے دنیا کو دیکھنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو جنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا نقطہ نظر قبول کر لیں، بلکہ یہ کہ آپ اسے سمجھیں تاکہ آپ بہتر حکمت عملی بنا سکیں۔ صحیح۔ اور تیسرا اصول ہے ان تمام معاملات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ کے لیے انتہائی اہم یا وائٹل نہیں ہیں،
یہاں وہ ایڈمنڈ برگ کا ایک شاندار کال نقل کرتے ہیں: حکومت سمجھوتے اور لین دین پر مبنی ہے، یعنی آپ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بالکل۔ چوتھا اصول بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی کمزور اتحادی کو اپنے لیے فیصلہ نہ کرنے دیں۔ بڑی طاقت کو اپنی پالیسی خود بنانی چاہیے، نہ کہ چھوٹے احتیاطیوں کے ہاتھوں یرغمال بن جائے۔ یہ نکتہ تو آج بھی بہت ریلیونٹ لگتا ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں بڑی طاقتیں اپنے چھوٹے اتحادیوں کی وجہ سے ایسی جنگوں میں کھنچتی چلی گئی۔ جی، اور مورگنتھاؤ کا زور اسی بات پر ہے کہ قومی مفاد کی تعریف بڑی طاقت کو خود کرنی چاہیے۔ اور پانچواں اور آخری اصول ہے: مسلح افواج خارجہ پالیسی کا آلہ ہیں، اس کی مالک نہیں۔ فوج